أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے یوٹیوب لائیو اور زوم لائیو سیشن میں کچھ دیر پہلے ہم نے ذکر خفی کیا، ذکر قلبی، جو حمد اور نعت یا صفی کلام یا نعتیہ کلام جس میں اللہ کا نام بیک گراؤنڈ میں ہوتا ہے، اس کے مطابق ہم نے تھوڑا سا ذکر خفی کیا، ذکر قلبی کیا، گویا گردن اور سر کو ہلاتے ہوئے. یہ ہمارے استادوں کا طریقہ ہم نے سیکھا اور سیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ اس پہ بھی فائدہ ہوتا ہے، روحانی ترقیات نصیب ہوتی ہیں. تو یہ ہم نے تھوڑی دیر کیا تھا کیونکہ کچھ لوگ آئیں گے، کومنٹس وغیرہ کریں گے، کیوں ابھی تک میرے پاس تو کومنٹ آتی نہیں ہے، اور یہ ایسا ہے نہیں کہ میں کومنٹس یا لائیو جو کر رہا ہے بیان کومنٹ وغیرہ اس کے جواب دیتا رہوں گا. آج کا جو سیشن ہے ہمارا ماشاءاللہ یہ پہلا سیشن اس حوالے سے ہوگا، رفیق الصالحین جلد دوم فی شرح ریاض الصالحین، درجہ ثالثہ وفاق المدارس العربیہ کے نصاب کا، یعنی جو 8 سالہ کورس میں تیسرا سال ہوتا ہے، اس میں احادیث کی کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں اس میں ریاض الصالحین عربی کتاب ہوتی ہے، یعنی وہ تمام کے تمام احادیث ہوتی ہیں، اور وہ احادیث ہوتی ہیں متفق علیہ، یعنی ٹھیک ہے جی، بخاری مسلم وغیرہ کی صحیح احادیث ہوتی ہیں، اس لیے اس میں کوئی کسی کو کوئی شبہ نہیں ہوتا، اعتراضات نہیں ہوتے. اس سے پہلے ثانیہ میں پڑھائی جاتی ہے کتاب ہوتی ہے جی، چھوٹی کتاب ہوتی ہے وہ اس کا نام کیا ہے جی، وہ بھول گئے ہم. تو وہ ترکیبوں کی بھی کتاب ہوتی ہے، یہ بھی ترکیبوں کی ہوتی ہے، مین اس میں ترجمہ ہوتا ہے. تو یہ شرح ہے، ٹھیک ہے جی. تو ہم نکمے قسم کے طالب علم، شرح پڑھنے والے طالب علم، ٹھیک ہے جی، تاکہ احادیث کا کوئی نہ کوئی خدمت ہو جائے، کچھ نہ کوئی فائدہ ہو جائے. اصل تو کام یہ علماء طلباء کا ہے اور مدارس میں ہو رہا ہے، بہترین طریقے سے ہو رہا ہے. اس کا مقابل کوئی بھی نہیں ہو سکتا، مقابلہ کوئی اس طرح لائیو شائیو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی. اور یہ اپنا بیٹھ کے بند کمرے میں یہ وہ بڑا آسان کام ہے. مجلس میں پڑھنا، مسجدوں میں پڑھنا، سر عام پڑھنا، کسی کے سامنے محفل میں پڑھنا، پروگرام میں پڑھنا، وہ اصل تو وہ ہے. بہرحال اللہ تعالی ہر معاملے میں اخلاص نصیب فرما دیں، کسی نہ کسی طرح بندہ لگا رہے، مصروف رہے. تو زوم کی لنک بھی ہم نے شیئر کی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ زوم کے اندر ممبر آنے والے اچھی طرح سے وہ سامنے سکرین پہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، کون سی بات ہو رہی ہے، کون سی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں. تو اس لیے ہم دونوں جگہ، بعض دفعہ یوٹیوب میں ہمیں تو نہیں پتہ لگ رہا ہوتا کہ آواز کا کیا مسئلہ ہے، آواز بعض میں دیکھتے ہیں تو آواز گڑبڑ ہوتی ہے. لائیو جو آ رہے ہوتے ہیں وہ کوئی کمنٹ شیئر کرتے ہیں تو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کہاں پہ شو ہی نہیں ہو رہی ہوتی ہمیں. اس لیے زوم کے اندر ہم کم از کم اس کا آڈیو اور ویڈیو اچھی سے ریکارڈنگ بیک اپ رکھتے ہیں، تاکہ ہمیں اور ہمارے ساتھ طلباء کو، معاونین کو فائدہ ہو سکے. آج کا جو سیشن ہے کتاب الادب کا ہوگا، کیونکہ کتاب الادب سے اس کو پڑھایا جاتا ہے، تو ہم ادھر سے ہی شروع کریں گے. یعنی احادیث جو بھی ہوتی ہیں، بڑی کتابیں ہوں، بخاری مسلم وغیرہ ہوں، تو ان کو کتاب الادب، کتاب الطہارہ اس طرح سے شروع کیا جاتا ہے. تو آج کا جو سیشن ہے کتاب الادبی، کتاب الادب کے بارے میں نوٹ. کتاب کا معنی ہم جلد اول کے شروع میں بیان کر جائیں گے. یہ فرما رہے ہیں جلد اول میں کتاب کا کیا معنی تھا، کتاب کسے کہتے تھے، وہ سارا وہاں پہ بیان ہوا. یعنی ہم نارمل جو بک کہتے ہیں، کتاب کہتے ہیں، وہ تو کتاب کو کہتے ہیں نا، لیکن ادھر معنی کیا بنتا ہے جی، یہ پھر مثلا کسی حصے کو کتاب کہتے ہیں، کسی کو فصل کہتے ہیں، اور اسی طرح ابواب ہوتے ہیں، بہت ساری ترتیب ہوتی ہے. ابو الاحمد غفر اللہ،
ادب کا معنی ہر چیز کی حد کو نگاہ رکھنا، حفظ مراتب، کسی بزرگی یا عظمت کا پاس کرنا، تہذیب، شائستگی، تمیز، احترام، زبان کا علم یعنی علم ادب، یہ تمام فیروز و لغات جو ہیں وہاں سے لیے گئے۔ السلام علیکم۔ کیپ یور اسمائلنگ اینڈ اچھا یہ تو کون ہے جناب؟ تھوڑا بہت دیکھ لیتے ہیں جی، پن کر دیتے ہیں چلیں۔ آمین سم آمین۔ ہنستے مسکراتے اور سلامت رکھیں۔ چلیں جی، آپ لوگوں کو بھی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک ملک کیٹرنگ سروس، ملک کیٹرنگ سروس، اللہ رب العزت آپ کے جو بھی کاروبار بزنس ہیں اس میں برکات عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، کسی بھی شعبے کے لیے، اصلاحی ہو، خدمت کے حوالے سے ہو، دین کے حوالے سے ہو، قرآن کی احادیث کے، صحابہ کے، اہل بیت کے حوالے سے ہو، تمام شعبوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آج پہلا کومنٹ مجھے دکھا ہے، پہلے میں نے شاید دھیان نہ دیا ہوگا، اور آپ ماشاءاللہ سن رہے ہیں ملک صاحب، تو پلیز بتا دیں کہ میری آواز کتنا فیصد صحیح آ رہی ہے یوٹیوب میں، تاکہ مجھے تھوڑا سا احساس ہو کہ واقعی آواز صحیح آ رہی ہے۔ کوئی ہینڈز فری وغیرہ میں بعض دفعہ مسئلے آ جاتے ہیں، تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم پہنچے تھے جی، یہ 3 لینیں پڑھی تھیں ہم نے۔ فیروز اللغات جو ہے یہ فیروز اللغات فارسی یا عربی وغیرہ کی لغات ہوتی ہیں، اس طرح مصباح اللغات، المنجد وغیرہ بھی ہوتی ہیں۔ انہوں نے اس کی تعریف کی، ادب کی تعریف کی ہے۔ ادب کی تعریف: ادب عبارت عن معرفت ما یحترز به عن جمیع انواع الخطا۔ تو علماء بھی ہوں گے، بعض دفعہ زبر زیر کے بغیر غلطی آ جاتی ہے، جتنا بھی منع محنت کوشش کرے تو بعض دفعہ عبارت میں غلطی آئی جاتی ہے۔ کتاب و تعریفات للشریف جرجانی علیہ الرحمہ، مکتبہ رحمانی لاہور پاکستان، یعنی وہاں سے انہوں نے اس کی تعریف لی ہے۔ ترجمہ کیا ہے جی؟ اس چیز کی معرفت جس کے ذریعے تمام طرح کی خطاؤں سے بچا جا سکے۔ یہ انہوں نے کس کی ہے؟ ادب کی تعریف کی ہے۔ ادب کہتے ہیں بھائی ادب کرو، ادب کرو، ادب کرو، ادب کرو، تو ادب کا معنی بھی پتہ ہو نا، ادب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اچھا جی، ادب کئی بار میں یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کچھ کوشچن تو لکھا نہیں میں نے، بہرحال چلیں جی۔ یہ ادب کیسے کہتے ہیں جی؟ اس چیز کی معرفت جس کے ذریعے تمام طرح کی خطاؤں سے بچا جا سکے۔ باب الحیاء و فضلہ والحتی ہوگا علی التخلق بھی، حیا اور اس کی فضیلت اور اس سے متصف ہونے کی ترغیب کا بیان۔ حیا کا معنی شرم، حجاب، لحاظ، غیرت۔ اس میں مجھے لگ رہا ہے الفاظ کی غلطیاں ہیں بہت، ٹھیک ہے جی؟ جو زوم میں شامل ہوں یا پھر کئی زوم سیشن دیکھیں تو وہ تھوڑا سا خیال کریں، تو ہم بھی کوشش کریں گے الفاظ صحیح پڑھنے کی۔ حیا کی تعریف کیا ہے؟ حیا کیا ہوتا ہے جی؟ حیا، الحیاء شعبۃ من الایمان، ٹھیک ہے جی؟ حیا کیا ہوتا ہے اس کی تعریف دیکھیے۔ قال العلماء حقیقت الحیاء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق۔ وروينا عن أبي القاسم الجنيدي رحمه الله قال الحياء رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى حياء والله أعلم۔ اس کی دیکھیں ترجمہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ حیا کی حقیقت وہ خلق ہے، یعنی وہ عادت ہے جو انسان کو ناپسندیدہ چیز ترک یعنی چھوڑنے کی ترغیب دے اور اس کو حقدار کے حق میں کمی کرنے سے روکے۔ حضرت ابو القاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حیا کا مطلب ہے انسان اللہ کی بے پایاں رحمتوں کو تصور میں لائے اور اپنی کوتاہیوں کا بھی تصور کرے۔
ان دونوں تصورات کے درمیان ایک کیفیت جنم لے گی، اسی کیفیت کا نام حیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی زیادہ علم والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حیا کی حقیقت نصیب فرما دیں، جو حقیقت ہے۔ حیا کر بھائی، حیا کر، جیسے کہتے ہیں نا حیا کر، اور تم بھی حیا ہوتا ہے، حیا سب میں ہوتا ہے۔ حیا کی تعریف اگر پتہ ہو تو سب کے اندر اللہ رب العزت یہ حیا والی صفت پیدا فرما دے، آمین۔ آگے حدیث ہے جی، حدیث کا تو نمبر ہے 684 ہے، کیونکہ پیچھے سے حدیث چلی آ رہی ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعيد أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان متفق عليه۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے ایک شخص کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو حیا کی تلقین کر رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دے، کیونکہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ متفق علیہ، متفق علیہ جب کہا جائے تو اس سے مراد بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہوتی ہیں۔ تو حیا کا کتنا فائدہ ہے اس دور میں؟ حیا کیا ہے؟ حیا یہ بھی ہے کہ ایک مرد بھی یوٹیوب پہ آیا ہوا ہے، تو اب مجھے مل نہیں رہا وہ ماسک، ٹھیک ہے جی، آگے پیچھے ہو گیا ہے، اور ہم ماسک پہنتے ہیں تو پھر اینک کے آگے دھول مول آ جاتی ہے، مٹی شٹی یعنی غبار، پھر ہمیں سکرین پہ کچھ دیکھ نہیں سکتے، اور اپنے پاس اتنا علم ہے نہیں کہ ہم بیان کرتے پھریں، تو اپنے پاس سے الٹی سیدھی باتیں، یعنی قرآن حدیث کی بھی اگر باتیں کرتے ہیں اس میں بیچ مکسنگ ہو جائے، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ایسی پکی کھری بات کرو، صاف دیکھ کر ہی بیان کرو، چاہے وہ لمبی ہو یا مختصر ہو، کم از کم فرشتے لکھیں تو سچ لکھیں نا، قرآن لکھیں، حدیث لکھیں، دائیں طرف والے کرامن کاتبین لکھیں تو کم از کم صحیح لکھیں، اور ہم ایسے ہی لچھے دار تقریریں کر لیں، باتیں کر لیں اور کہانیاں سنا دیں، تو اس سے پھر کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی جھوٹی بات حدیث کے نام سے ہو گئی تو پھر مقعدہ فی النار، اپنا جہنم میں ٹھکانہ بنا لیں ہم۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہر بندہ سچی بات کہے، قرآن کی بات کرے یا حدیث کی، تو سامنے سے صحیح مطلب دیکھ کر بات کرے۔ اور حیا کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ کہ لڑکیوں کے لیے اور میاں بیوی کا رشتہ ہے، میاں بیوی آپس میں ان کے معاملات ہیں، اس میں بھی حیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جتنے سوشل نیٹ ورک ہیں، نیٹ میڈیا ہیں، ان کے ذریعے سے آج کل میاں بیوی جو دوسروں کے سامنے پردہ کرتے ہیں، یعنی مثلا میاں تو پردہ نہیں کرتا نا، عورتیں پردہ کرنے والی، حیا والی ہیں، اب وہ یہ اتنا میڈیا، سوشل میڈیا، ٹک ٹاک وغیرہ، ایک چیز کا نام لیں گے تو سارا اس میں شامل ہو جائے گا، اس کے ذریعے سے وہ بے پردہ ہو جاتی ہیں عورتیں، جو کیا ہیں جی، گھر سے باہر نکل کر برقع پہن لیتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، اور ٹک ٹاک کے سامنے وہ بے پردہ ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا حیا ان کے اندر ختم ہے، حیا کی صفت نہیں ہے، حیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا انہوں نے، اس حدیث کے مطابق ان کو عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی بے حیائی پھیلانے کے اندر شامل ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون، سورہ نور کا حکم ہے، اللہ کا ارشاد ہے، جو بے حیائی پھیلاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، بعض دفعہ لوگ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، گروپس بنائے ہوئے ہیں، گروپ میں بے حیائی والی ویڈیو، فوش مواد شیئر کرتے ہیں، وہ اس آیت کے زمرے میں ہیں، جو اپنی ویڈیوز کو بنواتے ہیں اور ایڈٹ کرتے ہیں، اس میں ان کے حیا نہیں رہتا، بے حیائی ہوتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے۔ ایک مسلمان عورت کا بڑا مقام ہے، اور با پردہ اس کو ہونا چاہیے، قرآن نے جگہ جگہ، احادیث میں جگہ جگہ اس کو پردے کا حکم دیا ہے، اور مردوں کو بھی حکم دیا ہے کہ مرد بھی پردہ کریں، یعنی آنکھیں نیچی رکھیں جب بھی غیر محرم کا سامنا ہو یا کسی ایسی حرام کردہ چیز کا سامنا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، دونوں کو، پہلے مردوں کو پھر عورتوں کو حکم ہے، اور پھر عورتوں کے آگے تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ وفی روایت لمسلم الحیاء خیر کلہ،
او قال الحیاء کلہ خیر۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، حیا نہیں لاتا مگر بھلائی، متفق علیہ۔ کیا الحیاء خیر کلہ، او قال الحیاء کلہ خیر، اور مسلم کی روایت میں ہے حیا سارے کا سارا بھلائی ہے، یا یہ الفاظ فرمایا حیا سراپا بھلائی ہے، لا یأتی الا بخیر۔ ٹھیک ہے جی، حیا جب ہوتا ہے صفت ہوتی ہے تو خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ تعارف راوی، یعنی جب یہ روایت کی جاتی ہے تو پھر راوی کا بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف جلد اول حدیث نمبر 24 کے تحت ہو چکا ہے۔ شرع حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شرعی حیا کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں اور اپنی کوتاہیوں میں غور کر کے شرمندہ و نادم ہو، اس شرمندگی کی بنا پر آئندہ گناہوں سے بچنے، نیکیاں کرنے کی کوشش کرے۔ جو غیرت نیکیوں سے روک دے وہ عجز ہے، حیا نہیں۔ اس معنی سے یہ حدیث پاک بالکل واضح ہو گئی، واقعی یہ حیا تو گویا ایمان ہی ہے، خیر ہی ہے۔ میرات المناجح فی شرح مشکات المصابیح از مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 898۔ اب کوئی کہے گا جی علیہ الرحمہ کیوں کہہ رہے ہو جی؟ ٹھیک ہو گیا تو تھوڑا بہت آپس میں اتفاق محبت کی بھی ہونی چاہیے نا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، متفق عليه۔ البضع بكسر الباء ويجوز فتحها وهو من الثلاثة إلى العشرة، یعنی سورہ روم کے تحت بھی آپ نے یہ بات سنی سمجھی۔ بضع کا معنی فی بضع سنین کا جب آیا تھا، جنہوں نے وہاں پہ شرکت کی ان کو پتہ ہوگا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ والشعبۃ والقطعۃ والخصلۃ والإطاطۃ الإزالۃ والأذى ما یوذی کحجر وشوک وطین ورماد وقدر ونحو ذلك۔ یعنی یہ کیا فرما رہے ہیں جی، آگے ترجمہ دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ یا 60 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں، ان میں سے سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے کم درجے والا شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو اٹھا دیا جائے، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، متفق علیہ۔ اس میں ایک چیز ہمارے ہاں بہت ساری پائی جاتی ہے، جمپ شمپ بنا دیتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے جی، یہ بے ڈھنگا سا جمپ بنا دیتے ہیں، پتھر پڑے ہوتے ہیں، لوہے لگا دیتے ہیں، بڑے بڑے خان ہیں آج کل، ٹھیک ہے جی، اور مختلف ہیں، اپنے راج بنایا ہوتا ہے انہوں نے، اور بعض دفعہ اپنے لیے بھی نقصان کا باعث کرتے ہیں۔ وہ بہت سارے راستوں کے اندر جو ہے نا چیزیں لگا دیتے ہیں، عوام کا پبلک کا راستہ ہے اور وہاں پہ لوہے لگا دیے، بڑے بڑے جمپ بنا دیے، تو اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ یا کوئی بھی پتھر پھینک دینا، بچے پتھر پھینک دیتے ہیں، کوئی چیزیں تکلیف والی، یا اسی طرح تکلیف دینے والی چیزیں کیا ہیں جی، آج کل صفائی کے حوالے سے گند پھینک دیا، اب انتظار کر رہے ہیں بھائی آئیں گے حضرات، ڈیوٹی والے آئیں گے تو وہ اٹھا کے لے جائیں گے بھائی، اپنے گھر سے گند اٹھا کے باہر پھینک دیا، شاپر میں رکھ دیا، 6 6 گھنٹے پڑا رہا، اور مختلف اس کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں۔ یہ ایمان والوں کو، حیا والوں کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی، ان کو چاہیے کہ فوراً صفائی کا اہتمام کریں اور سستی نہ کریں، دوسروں کے گھر کے آگے گند نہ پھینکیں۔ بعض دفعہ کیمروں کے اندر ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، اتنے جاہل ہوتے ہیں لوگ، گھر کے دائیں بائیں گند پھینک دیتے ہیں، اتنا شرم بھی نہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں، کیمروں سے بھی نہیں ڈرتے لوگ، کیمروں کے سامنے یہ شاندار اپنے شاندار کارنامے ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب کو حیا کی اور ہم سب کو حیا کی دولت نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کیونکہ آپ کو پتہ ہے سب کو،
مشہور صحابی ہیں اور سب سے زیادہ حدیث ان سے نقل ہیں، تو اس میں حدیث نمبر 8 میں کہہ رہے ہیں کہ گزر چکا ہے ان کا تعارف۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تعارف جلد اول حدیث نمبر 8 کے تحت ہو چکا ہے۔ حل لغات دیکھیں جی، یعنی جس میں جو مشکل الفاظ وغیرہ ہیں، البزع با کے کسرہ کے ساتھ اور فتحہ بھی جائز ہے، یعنی البزع بھی پڑھ سکتے ہیں اور البزع بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ 3 سے لے کر 10 تک بولا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر 3 کی گنتی، 3 بھی کہہ سکتے ہیں، 4 بھی کہہ سکتے ہیں، 5 6 7 8 9 10 کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے کہ سورہ روم کے اندر شروع میں جو آئے تھے اس میں سیشن اگر کسی نے دیکھا اور ریکارڈ ہے سورہ روم کے اندر بھی، وہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے، تفسیر بہت ساری اس میں بیان ہوئی تھی۔ الشعبہ کسے کہتے ہیں؟ ٹکڑا کا، کسی ٹکڑے کو، خصلت کو۔ الاماطہ ہٹا دینا، دور کر دینا۔ الاذى تکلیف دہ چیز، مثلا پتھر، کانٹا، راکھ اور کوڑا کرکٹ، یعنی کوئی بھی چیز ہے۔ دیکھیں ہمیں دعا بھی سکھائی گئی، باتھ روم سے باہر نکلنے کی دعا کیا ہے؟ الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر، ٹھیک ہے جی۔ عافانی، یہ تو دوسری دعا ہے نا جب کسی تکلیف دہ کو دیکھیں، اور یہ الحمد للہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی، یعنی مجھ سے اللہ تعالیٰ اپنے تکلیف دور کی، یعنی بندہ فارغ ہوتا ہے باتھ روم سے، پیشاب پخانہ کرتا ہے تو اللہ کا شکر ہوتا ہے، اس میں بھی کھانا بھی اللہ کی نعمت، کھانے کا نکل کر ہضم ہو جانا اور صحیح طریقے سے اس کا خارج ہونا، یہ بھی اللہ کا شکر، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ شرح دیکھ لیں، جیسا کہ شادیوں میں دیکھا جاتا ہے کہ کسی کے پاس اگر رقم ہے تو وہ صرف فلمی گانوں کی ریکارڈنگ پر گزارا کرتا ہے، کہ اس دور کے اندر یہ میرے خیال سے لکھی گئی شرح، ٹھیک ہے جی۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اور جس کے پاس رقم کچھ زیادہ ہے تو وہ شادی کی بے حیائی سے بھرپور تقاریب کی مووی بھی بنواتا ہے۔ یہ ٹھیک ہو گیا جی بات۔ پہلے جڑا تھوڑا سا متوسط ہے وہ کیا کرے گا جی؟ ریکارڈنگ لگا دے گا، فلاں فلاں اونچے اونچے ڈیک ہو، قانونی طور پہ بھی اور شرعی طور پہ دونوں منع ہے۔ دوسرا بندہ کون ہوگا جی؟ بے حیائی سے بھرپور تقاریب کی مووی بنواتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ رقم والا۔ پہلا ہو گیا، دوسرا کون ہو گیا؟ مووی بنوانے والا۔ بنانے والا چاہے عورتیں ہوں جو بھی ہوں، یہ ہے ہی گناہ۔ پھر اپنے پرائیویٹ معاملات، یعنی دولہن کو، پھر عورتوں کو ریکارڈ کرنا، پھر میک اپ شدہ عورتوں کو، ٹھیک ہے جی۔ شادی کے اوپر ایک بہت بڑا فتنہ میک اپ کا فتنہ ہے، جو عورتیں مدارس کی دیکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے جی، بچیاں دیکھی گئی ہیں مدرسے میں برقع پہن کر باپردہ جائیں گی، اور شادی کا نام پہ باراتیں، ولیمے شیمے پہ وہی عورتیں باپردہ دن دناتی ہوئی جا رہی ہوتی ہیں، رکشوں میں بھی جا رہی ہوتی ہیں، اور میک اپ کر کے نہ ماں باپ پوچھتے ہیں نہ کوئی پوچھتا ان کو، اور مدارس میں بھی ان کو تعلیم دی جاتی ہوگی، اور وہ سمجھتے کہاں ہے ماں باپ کا جب تک پورا کنٹرول نہ ہو تو کیسے بچے کنٹرول ہوں گے، بچیاں؟ اور یہ اسی سوشل میڈیا کا گل کھلایا ہوا ہے، اور مانیٹرنگ نہ کرنا ہمارا بچوں کا، یہ اس کا اثر ہے، اس کی وجہ ہے۔ اس سے بھی زیادہ رقم والا فنکشن بھی اہتمام کرتا ہے، فنکشن کا بھی اہتمام کرتا ہے، اس میں مرد عورت موسیقی کی دھنوں اور ڈھولک کے شور میں بے ڈھنگے پن سے ناچتے گاتے ہیں، تماشائی خوب اودم مچاتے ہیں، بےہودہ فقرے کستے، مزید اس پر ہنستے کہہ لگاتے اور زور زور سے تالیاں اور سیٹیاں بجاتے ہیں۔ اس قسم کی حرکتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ گویا شرم و حیا کا عنصر بالکل ختم ہو چکا، ٹھیک ہے جی۔ بے حیا باش و ہرچے خواہی کن، نجی معاملات ہوں یا اجتماعی تقریبات، محلہ ہو یا بازار، ہر جگہ شرم و حیا کا قتل عام اور بے حیائی کی دھوم دھام ہے، جس کو دیکھو بڑھ چڑھ کر بے حیائی کا شیدائی نظر آ رہا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، اگر آپ کے گھر کے باہری دروازے پر کوئی جوان لڑکی اور لڑکا آپس میں ناشائستہ حرکتیں کر رہے ہوں تو شاید آپ شور مچا دیں کہ یہ کیا بے حیائی کر رہے ہو، بلکہ انہیں مارنے کو دوڑ پڑیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں آپ کا غصہ حیا کی وجہ سے، لیکن جب آپ نے گھر میں ٹی وی آن کیا، آج کل کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل، ٹیبلٹ، فلاں فلاں سب کچھ، ٹھیک ہے جی، جس میں ایک رقاص، کون جی؟ رقاص آج کل جن کو ڈانسر، سنگر منگر کہتے ہیں، بڑے گولڈن ان کو کیا القابات دیے جاتے ہیں، اور رقاصہ ڈانسر ناچ رہے ہوں
ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہوں، چھو رہے ہوں، تب آپ کی حیا کہاں سے ہو جاتی ہے؟ خدا عز و جل کے لیے سوچئے۔ اور یہ آج کل مکس ملائی بھی ہے، مکس ملائی مطلب یہ مل جل کے دیکھ رہے ہیں بھائی، ماں باپ سارے بچے ماشاءاللہ مل کے ٹریننگ ہو رہی ہے سب کی، دیکھ رہے ہیں۔ اللہ معاف فرما دے۔ خدا عز و جل کے لیے سوچئے، کیا یہ بے حیائی کا منظر نہیں ہے؟ یہ آپ کی کیسی الٹی من منطق ہے؟ ٹھیک ہے جی، کہ گھر کے باہر ہو رہا تھا، آپ نے اسے بے حیائی قرار دے کر احتجاج کیا، اور یقیناً وہی کام گھر کے اندر آپ کی بہو بیٹیوں کے موجودگی میں ٹی وی کے پردہ سکرین پر ہو رہا ہے، تو گویا بے حیائی نہ رہا، توبہ توبہ آپ کے سامنے، یعنی بہت ساری باتیں، کیا ہے بہت ساری آپ کے سامنے لڑکا لڑکی اور لڑکی ایک کھول کے بیان کیا انہوں نے، ٹھیک ہے جی۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ناچ رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ آنکھیں پھاڑ کر مزے سے دیکھ رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں۔ حیا کہاں گئی آپ کی ماں؟ کہاں مر گئی حیا؟ ٹھیک ہے جی، کدھر گئی حیا؟ تیل لینے گئی؟ کیا لینے گئی؟ اور اس کی داد دے رہے ہیں۔ آخر اس طرح خدا عز و جل کے قہر و غضب کو کب تک ابھارتے رہیں گے؟ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ آگے حدیث دیکھیں۔ وان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خزرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ جب آپ کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے تو ہم اس ناپسندیدگی کے آثار آپ کے چہرہ انور پر پہچان لیتے، متفق علیہ۔ تعارف راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا تعارف جلد اول حدیث نمبر 22 کے تحت ہو چکا ہے۔ حل لغات، العذراء باکرہ کنواری کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مثال سمجھیں اور آگے شرح دیکھ لیں آپ۔ کنواری لڑکی جب شادی ہونے والی ہوتی ہے تو اسے گھر کے گوشہ میں بٹھا دیا جاتا ہے، اسے اردو میں مایوں بٹھانا کہا جاتا ہے۔ اس جگہ یعنی گھر کے گوشہ کو مائیں کہتی ہیں، عربی میں خدر، خدریہ، اچھا اوپر فی خدریہ لفظ ہے۔ اور اس زمانے میں لڑکی بہت ہی شرمیلی ہوتی ہے، گھر والوں سے بھی شرم کرتی ہے، کسی سے کھل کر بات نہیں کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم اس سے بھی زیادہ تھی۔ حیا انسان کا خاص جوہر ہے، جتنا ایمان قوی اتنی حیا زیادہ ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے پہچان لیتے، یعنی دنیاوی باتوں میں سے کوئی بات یا کوئی چیز حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوتی تو زبان مبارک سے نہ فرماتے، مگر چہرہ انور پر ناپسندیدگی کے آثار نمودار ہو جاتے تھے، خدام بارگاہ پہچان لیتے تھے۔ ایک دعوت ولیمہ پر دو تین آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر شریف میں کھانے کے بعد بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بیٹھنے سے تکلیف ہوئی، مگر ان سے نہ فرمایا کہ چلے جاؤ۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نہیں وہ کھانا تھا، سورہ احزاب میں آگے آیا ہے۔ کھانے کے بعد کیا ہے جی؟ زیادہ دیر بیٹھے رہے، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے اس طرح، بس کھانا کھایا اور بس گپیں شپیں لگی ہوئی ہیں، برتن اٹھانے سمیٹنے ہیں گھر والوں نے، اور بھائی ادھر بیٹھے ہوئے بیگم سروس۔ ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق۔ تمہارا یہ عمل ہمارے نبی کی تکلیف کا باعث ہے، مگر وہ تم سے حیا فرماتے ہیں، یعنی شرم فرماتے ہیں، تمہیں کہتے نہیں۔ رب تعالیٰ نے ہی شرماتا، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا۔ میرات المناجی فی شرح مشکات المصابیح، بس مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ، جلد نمبر 8 صفحہ 72۔ یعنی یہ آج جو کورس ہے نا، یہ تنظیم الاسلامی والوں کا ہے، تو انہوں نے اپنے اپنے حوالے دیے ہوتے ہیں۔ تو آج ایک باب کے اوپر اکتفا کرتے ہیں جو حیا کے بارے میں تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس جو لیکچر ہے مختصر تھا، جو بھی تھا سیشن، زوم سیشن اور لائیو یوٹیوب سیشن کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کمی بیشی معاف فرمائے، اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی حیا کے بارے میں حدیث پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.